الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی اور اپنے خاندان کو وہاں پر آباد کیا تو آپ نے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ اے اللہ تو ان میں ایک رسول مبعوث فرما۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی دعا کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کے صدقے میں پھر کیا فرمایا کہ اللہ نے یہ مومنین پر رحم کر دیا۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے پروگراموں میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان کے اندر انہی میں سے رسول مبعوث کیا، من انفسہم، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تحقیق تم میں رسول آیا تمہاری میں سے ہی۔ من انفسکم، یہ پہلی صفت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، آپ بشر ہیں، اور لیکن انسانوں میں سب سے افضل انسان، وہ کہتے ہیں نا کہ یاقوت جو ہے وہ حجر ہے، لیس کالحجر، یاقوت الیاقوت حجر لیس کالحجر، کہ یاقوت پتھر ہے لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں ہے۔ اور محمد بشر لیس کالبشر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن یہ جو ہم اور آپ ہیں ہماری طرح کے بشر نہیں ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ آپ ذات کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کی والدہ کا نام بی بی آمنہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کا نسب پہنچتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور یہ ساری جو صفات ہیں وہ ایک انسان کی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل، تمام کی تمام مخلوق میں آپ سید الانس والجن والملائکہ، یعنی انسانوں میں سب سے افضل، جنات میں سب سے اول، ملائکہ میں سب سے افضل۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ ہر وقت اس فکر میں ہیں کہ یہ امت جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائے، اور حضور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس طریقے سے آگ پر گر رہے ہو جیسے کہ پروانے گرتے ہیں، اور میں تمہیں بچا رہا ہوں، یعنی تم جہنم کے گھڑے کے بالکل کنارے پہ کھڑے ہو، گرنے کے قریب ہو، اور میں تمہیں پکڑ کے بچا رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت اور شفقت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے جتنے انسان ہیں یہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں، جو اللہ کی رضا کا مقام ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پہ مہربان ہیں، آپ شفیق ہیں، آپ محبت کرنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ جو رحمت ہوتی ہے ناظرین، رحمت کہتے کس کو ہیں؟ ہماری زبان کے اندر جب بارش برستی ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو جب بارش برستی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کس کی زمین پہ برس رہی ہے، اس سے فائدہ مسلمان اٹھا رہا ہے، غیر مسلم اٹھا رہا ہے، اس کا ماننے والا اٹھا رہا ہے، نہ ماننے والا اٹھا رہا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو وہ سب کے لیے ہوتی ہے، سب کے کھیتوں کو سیراب کرتی ہے۔ تو حضور کے بارے میں فرمایا کہ آپ بھی عالمین کے لیے رحمت ہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ حجر شجر، جن اور انس، چرند پرند، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔